پھر اس میں سورہ کہف چلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ چند نوجوانوں کا قصہ سناتا ہے جنہوں نے ایمان پہ ہر چیز کو قربان کر دیا تھا، ماں باپ بھی چھوڑ دیے، شہر بھی چھوڑ دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، زندگی کے ہر آرام اور راحت کو اللہ پہ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ایسے پسند آئے کہ ان کو قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنایا اور ان کے نام پہ پوری سورت اتار دی، نام بھی اس کا سورہ کہف رکھا، بڑے خوبصورت انداز میں اس کو شروع کیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ایسے خوبصورت انداز میں کہف کی کہانی اللہ نے چلائی ہے۔ ایک ہے بھائیو اپنے پیٹ کے اوپر قربان ہو جانا، اپنی شہوتوں پہ قربان، اپنے کاروبار پہ قربان، اپنی ضرورتوں پہ قربان، اپنی سیاست پہ قربان، اپنی تجارت زراعت پہ قربان۔ دوسرا زندگی کا موضوع ہے اللہ پہ قربان ہو جانا، اللہ پہ فنا ہو جانا۔ جو لوگ اللہ پہ قربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کے تذکروں کو باقی رکھ دیتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ بڑے مالدار اس زمانے کے ڈیفنس کے رہنے والے بچے تھے یہ سارے، جیسے آج ڈیفنس کے بچے ناچنا گانا گاڑیاں بگانا اور اس کے سوا نہ کچھ پتہ نہیں کہ موت تعاقب میں ہے، قبر انتظار میں ہے اور اس کے کیڑے منتظر ہیں، آخرت کی خوفناک گھاٹیاں منتظر ہیں۔ نہ کسی نے بتایا، جب ماں باپ ہی نہیں بتاتے تو اوروں سے کیا گلہ کرنا، اسکول کیا بتائیں گے اور کالج کیا بتائیں گے، وہ تو پہلے ہی کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ آج انہوں نے کیا بتانا۔ اور اوپر سے مخلوط تعلیم، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں تو ویسے ہی دل مر جاتے ہیں، ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، ایمان کی شمعیں بجھ جاتی ہیں اور چہرے کا نور چلا جاتا ہے، سینے کی رونقیں ختم ہو جاتی ہیں اور میرے بھائیوں زندگی ایک جنگل بن جاتی ہے، ایک ویرانے چھا جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر اور اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑنا کوئی آسان تو ہوتا نہیں۔ وہ زمانے کا ڈیفنس تھا، بڑے نوجوان خوبصورت مالداروں کے بچے، وہ ایمان لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مسلمان ہو۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان کو بلا کے سمجھایا کہ تم بڑے لوگوں کی اولاد ہو، میرے قریبی وہ مقرب لوگ ہیں، تو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں سوچنے کی، تم سوچ لو، اگر تم واپس نہ لوٹے تو پھر مجبوراً مجھے تمہیں قتل کرنا پڑے۔ 1 ہفتے کی مہلت۔ اب یہ سارے نوجوان کٹھے، فتیہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارے نوجوان 30 سال سے کم عمر کے تھے، 30 سے اوپر کا کوئی نہیں تھا انہوں، سب کی جو عمریں تھیں وہ 20 سے 30 سال کے درمیان، جو بالکل پاگل پن کی عمر ہوتی ہے، جنون کی عمر ہوتی ہے، یہ وہ ان کا زمان۔ فتیتن، نوجوانوں کی ایک جماعت، نوخیز کلیاں تھیں جو 30 برس سے نیچے تھیں۔ ابھی آپس میں بیٹھ کر سوچ پائے اب کیا کریں؟ اگر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو گھر بھی گیا، مزے بھی گئے، جان بھی گئی، اور اگر ان کے تقاضے پورے کرتے تو ایمان گیا اور آخرت گئی، کیا کریں؟ حضرت علی کا ایک ارشاد ہے، لا تبع آخرتک بدنیاک بل بیع دنیاک بآخرتک۔ یوں ارشاد فرمایا کبھی بھی جب دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو کبھی آخرت کو نہ بیچ دینا، جب بھی بیچنا پڑے دنیا بیچنا، آخرت نہ بیچنا۔ حضرت علی نے فرمایا دنیا اور آخرت میں جب ٹکر ہو تو آخرت بچا لینا، دنیا بیچ دینا، کیونکہ دنیا تو آخر پھر بھی چلی جائے گی، آخرت آ کے جائے گی نہیں اور دنیا آ کے چلی جائے گی۔ تو ابھی آپس میں سوچ رہے کیا کریں، ان کا بھائی دنیا چھوڑ جانی ہے، توبہ کرو، چلو اللہ کے نام پہ نکلو، ایمان بچاؤ۔ یہی آج تبلیغ والے کہتے ہیں نکلو ایمان بچاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہاں جائیں، یہ نیا دین لے کے کہاں سے آگے، یہ گھر چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہی کوئی نہیں۔ اور نوائے وقت میں تو نہیں لکھا ہوگا، جنگ میں تو نہیں لکھا ہوگا، یہ بیکار فضول رسالوں میں تو نہیں لکھا ہوگا، جہاں لکھا ہے وہاں پڑھو گے تو نظر آ جائے گا۔
صحابہ کی زندگی پڑھو گے تو نظر آئے گا، اپنے محبوب کی سیرت پڑھو گے تو نظر آئے گا، اپنی تاریخ پیچھے پڑھو گے تو نظر آئے گا، اور کیمسٹری پڑھو گے، بایولوجی، باٹنی پڑھو گے تو یہاں تھوڑا ہی نظر آئے گا، بی پی اور پتہ نہیں ایم بی اور پتہ نہیں کیا کیا، جتنی یہ تو ضروریات ہے زندگی، میں کوئی ان کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہماری یہ منزل نہیں ہے، ہماری بدقسمتی ہے کہ ضرورتیں ہمیں منزل بنا کے دکھا دی گئیں، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، یہ تیری زندگی کا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں، ہمارے راستے کی چیز۔ یہ قصہ اللہ نوجوانوں کو سنا، دیکھو کیا ہوا، ان کا بھائی ایمان بچاؤ، تو پھر تو گھر چھوٹے گا، چھوڑو ماں باپ، چھوڑو وطن، چھوڑو مزے، چھوڑو، نکل پڑے۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، بھائی تم بڑے خوبصورت جوان، کہاں جا رہے ہو؟ ان کا بھائی ہم اپنا ایمان بچا کے جا رہے ہیں۔ اب مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، ایمان کیا چیز ہے؟ اب اس کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گیا، کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، وہ بھی چل پڑا، وہ ساتھ اس کا کتا بھی چل پڑا۔ اب وہ کتے کو بسیرا ہٹائیں پر کتے میں وفا ہوتی ہے، وہ ہٹے نہیں، وہ ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا نہیں ساتھ چھوڑ دیا، چلو بھائی اس کو بھی آنے دو، چل پڑے۔ اب چلتے چلتے جب تھک گئے تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر آگے چلیں گے، ایک غار سا دیکھا، اس میں جا کے پڑ گئے، سستانے کے لیے یوں سر لگایا زمین پر اور وہیں اللہ نے سلا دیا، جان نہیں نکالی، عزیر علیہ السلام کی تو روح نکال لی۔ عزیر علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، ساری بستی کو آگ لگی ہوئی تھی، لوگ پڑی، لاشیں بکھری پڑی، ان کے جی میں آیا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ ان کو کیسے زندہ کرے، کس طرح زندہ کرے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ دل میں خیال ہے۔ اب نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی تو فوراً تربیت ہوتی ہے اور تنبیہ ہوتی ہے، تھوڑی دور گئے تو آگے بھوک لگی، کچھ تھکن ہوئی، تو ایک ایسے کھنڈر سے تھے، وہ انہوں نے اپنے گدھے کو باندھا اور اس کا وہ جو اوپر ہوتا ہے رحل پالان سا وہ نیچے رکھا، اس پر یوں ٹیک لگائی اور انگور تھے، روٹی کو توڑا، پیالے میں ڈالا، اوپر انگوروں کا رس نچوڑ کر ان کے اوپر ڈالا، تو پھر پیالے کو رکھ دیا کہ انگوروں کا رس روٹی میں تھوڑی دیر کے لیے رچ جائے گا، پھر روٹی نرم ہو جائے گی، پھر میں کھا لوں گا۔ تو سامنے ایک دیوار تھی ٹوٹی ہوئی، اس پر ایسے ٹانگیں رکھی اس طرح، سمجھ رہے ہیں، یوں ٹانگیں رکھی اور یوں سر ایسے، یہی اللہ نے موت دے دی اور ایسے ہی پڑے ہوئے، اسی حال میں 100 سال گزر گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا، ویسے ہی ٹانگیں اوپر اور ایسے۔ ہاں بھائی عزیر کم لبثت، بھائی کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قاجی یوم، بھائی کوئی ایک دن، کریں نہیں ایک دن، میں نے یا اللہ زیادہ بتا دی، بعض یوم، یہ کوئی چند گھنٹے ہی ٹھہرا ہوں میں، آدھا دن، تو اللہ نے کہا میں بتاؤں کتنا ٹھہرا ہے؟ کہ جی قبل لبثت 100 عام، تو 100 سال یہاں پڑا رہا۔ اے اللہ یہ آپ کیا کر 100 سال وہ کیسے؟ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا اپنا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، کوئی ذرا بدلا ہے؟ دیکھ تیری روٹی اسی انگور کے رس کے ساتھ نرم ہو چکی ہے اور تیرا پانی اسی ذائقے میں ہے۔ 100 برس کیا 100 منٹ گزر جائیں تو کھانے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، 100 سال۔ اور پھر کہا تو تیرا گدھا کہاں گیا؟ کھجور کو تو پتہ نہیں، اس کو تو رسی کا کوئی نہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، یہ تجھے اس کی ہڈیوں کا چورا نظر آ رہا ہے؟ کہ جی کہ دیکھو میں ابھی اس کو زندہ کرتا ہوں، تجھے پہلے زندہ کیا، اب اس کو زندہ کرتا ہوں، تو تجھے خود ہی پتہ چل جائے کر کہ تیرا رب کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے موت دیتا ہے۔ ایک دم اس کی ہڈیوں نے اگنا شروع کیا، ڈھانچہ بنتا چلا گیا، ہڈیاں سیدھی ہوتی چلی گئیں، پھر اس پر گوشت چڑھا، پھر فضا میں سے کھال بال اڑ کے آتے چلے گئے، لگتے چلے گئے، سارا گدھا عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بنا، کھال لگی، بال لگی، آنکھیں، ہر چیز لگ کر ایک دم وہ دم ہلانے لگا اور زور سے اس نے اپنا نعرہ لگایا جو لگاتا ہے اپنی مخصوص آواز میں، تو دیکھا یہ تیرا رب ہے، یوں کرتا ہے تیرا رب، یہ ہے تیرے رب کی طاقت۔ تو انہوں نے جو سر رکھا وہیں سو گئے۔ کتا بھی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کتے نے یوں ایسے ہاتھ آگے کیے اور ایک ہاتھ پہ یوں سر رکھ کے کتا بھی یوں ہو کے سو گیا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، تو دیکھ تو صحیح، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو روب چھا جاتا ہے کہ ہیبت تاری ہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ،
सोए मैं उनको करवट दे रहा हूँ, दाएं भी बाएं भी दाएं भी बाएं भी। ये कितना सोए? लबिसू फी कहफिहिम सलासमियतिन सिनीन, 300 साल मुसलसल सोए। कोई डॉक्टर्स, कोई तिब, कोई मेडिकल किसी कायदे के तहत इसको कोई सही करार दे सके, सारी मेडिकल फेल। 300 साल कौन सोए? 300 साल के बाद जो उठाया तो वो 320 साल के नहीं थे, 325 साल के। वो तो फिर उनको उठ ही ना सकते, वैसे उनको बिल्कुल यूं के ढांचे हो जाते। अल्लाह ताला ने क्या किया, क्या मौजज़ा हुआ कि ये गार है, तो गार के बाहर अल्लाह ने घड़ी को चलाए रखा, गार के अंदर अल्लाह पाक ने घड़ी का स्विच ऑफ कर दिया, टाइम को अंदर दाखिल नहीं होने दिया, वक्त को रोक दिया। जब हमारे नबी मेराज पे गए तो अल्लाह ने सारी दुनिया का वक्त रोक दिया, सारी दुनिया को स्टॉप, खत्म, थम जाओ, सारी दुनिया रुक गई, सारी कायनात का वक्त रुक गया। जब हमारे नबी वापस आए तो फिर कायनात की घड़ी को चलाया गया। इसलिए एक रिवायत में जब आप आए तो बिस्तर अभी गर्म था, ठंडा नहीं हुआ था। तो मेराज में तो सारी कायनात का वक्त रोका गया। और अस्हाबे कहफ के लिए क्या किया? गार के अंदर वक्त को रोक दिया। मैदान माशर में भी यही कुछ करेगा, जहाँ उसके नेक बंदे खड़े होंगे वहाँ वक्त को रोक देगा। उनको यूं लगेगा जैसे 2 रकात नफल पड़े और क़यामत गुजर गई, हिसाब किताब गुजर गया। और जहाँ नाफरमान खड़े होंगे वहाँ 50,000 साल घड़ी को घुमाएगा, 50,000 बरस यूं घड़ी घूमेगी, तब जाकर उनका वक्त खत्म होगा। यहाँ वक्त को आने नहीं देगा तो उनको यूं लगेगा 2 नफल पड़े और खत्म। कभी उठ के बैठ के कहने लगे कम लबिस्ना, क्यों भाई कितना सोए होंगे? एक ने कहा यौमन, दूसरे ने कहा बाबा यौमन। नहीं भाई 3 कहाँ सोए लगे बंदो, अभी तो लेटे थे, 24 घंटे भी हम सो सकते हैं, यही वो 2-4 घंटे सोए होंगे, इससे ज्यादा नहीं सोए। 300 साल में मूछें नहीं बढ़ी, नौखन नहीं बढ़े, बाल नहीं सफेद हुए, कपड़े नहीं पुराने हुए, पेशाब नहीं आया, पखाना नहीं आया, भूख नहीं लगी, जानवर कोई नहीं आया, सांप ने नहीं काटा, बिच्छू ने नहीं काटा। वो मरीज जो पड़े रहे सीधे तो उनको कमर में कितने बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं, डॉक्टरों को ज्यादा पता है। 300 साल सोए हुए हैं, उनके न कोई कमर पे जख्म, न कोई पहलू में जख्म, न दाएं तरफ न बाएं तरफ न पीछे। 300 बरस के बाद तरो ताजा उठे। अब कहने लगे यार भूख लगी, रोटी तो खाओ। खाओ यार रोटी लेके आना, लेकिन वलियतलत्तफ, ज्यादा भाव मुकाने में लग जाना कि रियायत करो और सस्ता दो, जैसे मिले ले लेना, नरमी से बात करना, पैसे दे के वापस आओ, खाना खा के निकले। उसे क्या खबर बाहर 300 साल गुजर गए। अब वो आया, देखी तो शक्लें बदली हुई, बाजार बदले हुए। 3 सदी में क्या से क्या बदल जाता है, इसका लिबास और बाकियों का और। राहगीर भी उसको ऐसे घूर घूर के देखे कि ये कैसा आदमी, वो उनको देखे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, अपन को चुटकियां भरे कि वहीं जा रहा हूँ या किसी और जगह हूँ। खैर उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या चक्कर है। उसने खाना लिया, जब पैसे दिए तो मोहर थी 300 बरस पुरानी। तो दुकानदार कहने लगा भाई ये खजाना कहाँ से गया? उन्होंने कहा मियां खजाना क्या, मेरे अपने पैसे। जाओ जाओ मजाक न करो, देखो 300 साल पुरानी मोहर है और तू कह रहा है खजाना नहीं है। उन्होंने कहा तेरा दिमाग खराब है, 300 साल पुरानी, तेरी अकल ठीक है? उन्होंने कहा तेरी अकल मारी। उनका तेरी अकल मारी गई। उन्होंने कहा मुझे पता चल गया है तुझे खजाना मिला है कहीं से। उनका तेरा दिमाग खराब होगा, खुदा कल मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज मुझे कहाँ से खजाना मिला? उनमें उन्होंने कहा था हाथ हपाई न करना। वो शुरू हो गए, बोलने में लोग इकट्ठे हो गए। चले भाई मारा गया, पकड़ा गया। अब उसको ले गए थानेदार, उस जमाने का जो भी होगा लकब उसका। तो एक बात तो गर्दिश कर रही थी कि यूं कुछ नौजवान निकल गए थे, सीना बसीना लोगों में चली आ रही थी। तो बादशाह तक बात चली गई, बादशाह को बुलवाया। अब वो बच्चा देखे कि इनमें से तो कोई भी वो नहीं है, वो सारे कहाँ चले गए, ये मैं कहाँ मौजूद हूँ। और उसको ये यकीन नहीं आ रहा कि 300 साल गुजर चुके हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बेटे तेरा नाम क्या है? क्या जी मेरा ये नाम। उनका वो तख्ती मंगवाओ। उस बादशाह ने उनके नाम की तख्ती अपने खजाने में रखवाई। तख्ती को उठाई गई, कहा तेरे बाकी साथियों के क्या नाम है? वो बताते गए, वो मिलाते गए, बताते गए, मिलाते गए, नाम बराबर हो गए। ये जो बादशाह था, ये बादशाह अंदर अंदर मुसलमान हो चुका था, लेकिन अपना इस्लाम जाहिर करता नहीं था कि मुझे मेरी रियाई मार देगी। वो ये दुआएं करता था या अल्लाह कोई ऐसी निशानी दिखा जिससे ये लोग ईमान पे आ जाएं। उन्होंने कहा तुम्हारे साथी कहाँ हैं? कहा जी वो उधर गार में। कहा चलो हमारे साथ। सारा शहर साथ। अब ये आगे आगे को पीछे पीछे
یہ بھاگا بھاگا چڑھا، کہا آ جاؤ، زمانہ بدل گیا، 300 سال گزر گئے۔ ان کا دیکھو تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کیا بکواس کر رہا ہے، تو عقل ٹھکانے ہے؟ وہ تو کیا کہہ رہا ہے، ہوش میں آ۔ انہوں نے کہا نہیں میں بالکل ہوش میں ہوں، باہر 300 سال گزر چکے ہیں، سارے لوگ ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا بھائی مارے گا، استقبال کس نے کرنا؟ اب ان کا ایک رنگ آئے ایک جائے، اتنے میں ادھر سارے بڑے جلوس نکلے ہوئے اور ان بڑی عقیدت سے ان کو نکالا، اور سارا شہر مسلمان ہوا، اول تا آخر سارے مسلمان ہوئے۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا، وَازْدَادُوا تِسْعًا میں جو لفظ بڑھائے گا نا وَازْدَادُوا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 300 برس تو مسلسل سوئے، اس کے بعد 9 برس زندہ رہے، اور اسی کے 9 برس کے اندر پھر ان سب کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جب ایمان کو مقدم کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کہانی کو قرآن کا حصہ بنایا، اور ہمیشہ کے لیے انہوں نے قرآن کی کہانی بنا کر ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جو ایمان کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اور جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، وہی اصل سمجھدار لوگ ہیں، وہی اصل کامیاب لوگ ہیں۔ باقی سب ہلاک ہونے والا سرمایہ ہے، جو اس کے پیچھے بھاگے گا وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور اس کا سرمایہ بھی ہلاک ہوگا۔ یہ ڈھلتی ہوئی شمع کچھ نہیں ملتا، پانی ہوتا نہیں، پیاس اور بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا خوبصورت ہمیں اس میں یہ واقعہ سنایا کہ کس طرح اس طرح